پی ٹی آئی جو ہے اس بار اپنا پاور شو کر پائے گی نہیں کر پائے گی، کیونکہ حکومت نے کہہ دیا ہے اگر شو کیا یا شو میں کسی نے شرکت کی تو اس کے لیے پھر جیل ہے، سزائیں ہیں، ہوا آپ کو کھانی پڑے گی جیل کی۔ حکومتی بل کے اوپر ہم تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ عامر صاحب، بڑی ڈیولپمنٹ نیشنل اسمبلی سے آئی ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گی، مگر میرا خیال ہے کہ صارفین کو سب سے پہلے یہ انتظار ہے کہ بری خبر کیا ہے جن لوگوں نے ریلیف لیا ہے۔ ریلیف ملنا تو اچھی بات ہے، واردات کیا ہوئی ہے ان کے ساتھ؟ جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ناسمجھی کہا جا سکتا ہے، اس سے سخت الفاظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، مگر بجلی کے حوالے سے کوئی بھی اگر بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو تو بہت اچھی خبر ہوتی ہے، عوام خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کا عوام کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی ہے۔ بجلی کے بلوں پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بہت زیادہ تڑپ رہے ہیں، سلگ رہے ہیں۔ تو یہ درمیان میں مریم بی بی چیف منسٹر پنجاب، انہوں نے ایک اعلان کیا کہ وہ 14 روپے فی یونٹ کی سبسڈی جو ہے نا فراہم کریں گی پنجاب کے لوگوں کے لیے۔ اور نہ صرف کہ یہ اعلان کیا گیا، اس کی بہت زیادہ تشہیر کی گئی۔ نواز شریف صاحب ساتھ بیٹھے، انہوں نے بیٹی کو مبارکباد دی، بیٹی نے ابا کو بھی دی، پھر چچا کو بھی دی کہ جی ہم سب نے مل کے یہ لگا دیا۔ اس کے بعد اعلان ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ یہ جب یہ کٹوتی کی گئی، ایک ریلیف دیا گیا، تو بلوں کے اندر یہ میرے پاس بل پڑا ہوا ہے، یہ میرے کیمرہ مین صاحب نے جو ہے مجھے پکڑایا ابھی، کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، پہلے بھی جب اس طرح کی سبسڈی دی جاتی تھی تو بلوں کے ابھی کبھی سرکاری اس بات کی سیاسی تشہیر نہیں کی جاتی تھی۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جناب ان کے جو 4000 روپے بیچاروں کے معاف کر دیے وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ریلیف، 4000 روپے ان کے کینسل ہو گئے تھے، تو آج یہ گئے تھے اپنی کٹوانے، انہوں نے کہا جناب یہ رک جائیے، یہ رک گیا ہے معاملہ۔ تو ایک اتنی تشہیر کے بعد، مجھے نہیں یہ اسلام آباد کے اندر ہے کیونکہ آئی ایس کو پنڈی کو بھی ڈیل کرتی ہے، مجھے نہیں پتا پنجاب کے اندر شاید کوئی بروشر بھی دیے گئے ہیں یا نہیں دیے گئے، مگر جب یہ شہباز رانا بڑے سینئر رپورٹر ہیں اور بڑے معتبر رپورٹر ہیں، انہوں نے جب یہ خبر دی کل، تو آج بڑا ری ایکشن پنجاب گورنمنٹ ہے۔ میں عظمہ بخاری کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں اس کی تردید کی، جی ایک قسم کے سارے صحافیوں کو ہی رگڑ دیا، انہوں نے کہا جی منہ اٹھا کے یہ مور اور لیس کہ جی آپ اس کے اوپر وہ کر دیتے ہیں، نہ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی ایسا اعلان آیا، نہ ریٹن آیا، نہ کچھ آیا، تو آپ نے یہ خبر غلط ہے۔ انہوں نے تردید کر دی شہباز رانا کی، بلکہ آلموسٹ ٹانٹا کہ خبریں ایسے نہ دیا کریں۔ اب جو ہے یہ وزارت خزانہ کی طرف سے جو ہے یہ صوبائی حکومت کو روک دیا گیا ہے، یہ تمام جگہ یہ چل رہی ہے یہ خبر، اس کی تردید نہیں اب آئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صوبائی حکومتوں کے بجلی کے بل کی سبسڈی دینے کی مجاز نہیں ہے، آئی ایم ایف کو اعتراض کی وجہ سے اس کو روک دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا جناب آپ یہ سبسڈیز نہیں دے سکتے۔ اچھا یاد رہے کہ وہ آئی ایم ایف یہ نہیں کہتی ہے کہ چھوٹے طبقے، وہ کہہ رہے ہیں بی آئی ایس پی کے ذریعے دیں، جو آپ اس طرح دیکھیں، یہ اس کے اوپر یہ نہیں ہے۔ اور شہباز رانا کی خبر یہ بھی تھی کہ ایک اور جو پنجاب گورنمنٹ میں اعلان کیا گیا ہے، وہ سولر پینلز کے اوپر 700 ارب روپے کا جو منصوبہ ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈائلاگ 7 ارب ڈالر کی جو چل رہی تھی، آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ جو ہونا تھا وہ مؤخر ہوتا جا رہا ہے، وہ اگست کے اندر بھی نہیں ہوا، وہ سپٹمبر کے اندر ابھی خبریں یہ چل رہی ہیں کہ وہ 9 اور 13 اگست کو جو ان کے اجلاس ہے اس کے اندر بھی پاکستان ایجنڈے پہ نہیں ہے۔ سو لہٰذا یہ جو معاملات ہیں یا اور معاملات ہیں، یہ کیا معاملات ہیں، آئی ایم ایف کا یہ کئی ہفتے مہینے ہو گئے ہیں، یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جی واہ تالیاں بھی بج جاتی ہیں کہ جی ہو گیا، وہ پھر نہیں ہوتا، وہ مؤخر ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ ان معاملات کا یہ جو سبسڈی پنجاب میں لی گئی ہے، ایک دوسرا یہ اب مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو بیچارے ہمارے کیمرہ مین بھائی جو ہیں، ان کے 4000 روپیہ جو پہلے بل میں نہیں آیا، ریلیف کے نام جو ریلیف دے دیا گیا تھا، تو اب وہ اگلے بل میں جب لگ کے آئے گا تو کیا جرمانے کے ساتھ آئے گا؟ کیونکہ سلیب بھی پڑ جاتا ہے نا، یہ سوال ہے، 200 روپے یونٹ کا اور سلیب ہوتا ہے، 400 والے کا اور ہوتا ہے 500، سو یہ بڑھے گا۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ظلم نہیں کریں گے، ایک ظلم کافی ہے کہ بیچاروں کو یہ امید دلا کے تو ان سے امید وہ واپس لے لی گئی ہے، مگر یہ جو تشہیر کی جاتی ہے سیاسی اور بلوں کے اوپر لکھ کے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب نے بہت وہ کیا ہے، یہ کوئی جیب سے کسی نے نہیں دینا،
یہ سرکاری اگر دینے بھی چیز ہوتی ہے سبسڈی، یہ سرکاری پیسہ ہوتا ہے، پنجاب حکومت لکھا جائے، کی پالیسی ہے، پنجاب حکومت لکھا جائے، یہ تو ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں موسٹ امپورٹنٹ اختر مینگل صاحب کے اوپر۔ عامر صاحب، بہت سارے لوگ اس کو بدشگون کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان سیاست کا ایک بڑا نقصان ہے، اور کوششیں ہو رہی ہیں کہ شاید مینگل صاحب کو کسی طرح سے راضی بازی کر لیا جائے۔ جی بڑی اچھی بات ہوگی، کر لیں، مگر اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ جو ہے اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ اب سینئر لوگوں میں آتے ہیں، کیونکہ بلوچستان کے اندر بلوچ نیشنلسٹ جو پارٹیاں ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک نیشنل پارٹی ہے اور ایک یہ ہے معتبر جو بڑی دو پارٹیز ہیں نیشنلسٹ بلوچ پارٹیاں، اور وہاں پہ بلوچ ایشو بہت زیادہ گرم ہے اور بہت زیادہ خوفناک حد تک۔ یہ چند دن پرانا واقعہ ہے جو سانیہ بلوچستان میں ہوا، 50 لوگ شہید ہو گئے، سیکورٹی اہلکار بھی اس کے اندر شامل تھے، اور اس کے اندر ایک دہشت گردی بھی کی گئی، پنجابیوں کو اتار کے جو ان کا شناختی کارڈ دے کے مارا گیا۔ وہ بالکل یہ ایک بحث ہو رہی تھی کہ دہشت گردوں کے خلاف تو بالکل ایکشن ہونا چاہیے، ہر ایک نے مذمت کی اور کرنی چاہیے تھی، مگر یہ آرگومنٹ بھی کیا جا رہا تھا کہ جو اعتدال پسند لوگ ہیں ان سے بھی مذمت کروائی جائے، ان سے بات کی جائے تو ان کی طرف سے کیا ری ایکشن ہے، اور دوسرا یہ کہ ملٹری کی بجائے سیاسی سلوشنز پر بھی غور کیا جائے کہ یہ محرومی کا احساس جو ہے بلوچستان میں کیوں بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی، اس کے سیاسی پہلو کے اوپر بھی زور دینا چاہیے۔ تو ڈاکٹر مالک اور اختر مینگل جو ہے، اب یہ ڈاکٹر مالک جو ہیں، یاد رہے کہ ان کی جو نیشنل پارٹی ہے وہ اس دفعہ الیکٹ نہیں ہو سکے، اور ان کو بڑے گلہ شکوے ہیں کہ وہاں پہ ان کے ساتھ جان بوجھ کے ان کو ہروایا گیا ہے۔ اب اختر مینگل اپنی جو ان کی بی این پی مینگل گروپ ہے اس کے واحد ممبر تھے۔ اب یہ بھی جب بلوچستان کی نمائندگی سے استعفی ہو جاتے ہیں، مجھے بھی امید ہے کہ یہ واپس لے لے گئے، اور انہوں نے جو جاتے وقت باتیں کی ہیں وہ ذرا اگر آپ پڑھ دیں۔ میں عامر صاحب ان سب کا جو کرکس ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی اسمبلی میں بات کرنا چاہتا تھا، کوئی انٹرسٹ اپنا نہیں شو کرتا، اور کہتے ہیں کہ اسمبلی میں جب ہماری آواز ہی نہیں سنی جاتی تو پھر اسمبلی میں بیٹھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لیتا اس کے اوپر۔ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ وہ پارٹیز ہیں جو کو اعتدال پسند کہتے ہیں، جو کہ پاکستان کے آئین کی اور قانون کی روشنی میں رہ کے سیاست کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا اب اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ جو اعتدال پسند لوگ ہیں ان کو بھی آپ پش کر رہے ہیں کہ وہ بھی انتہا پسندی کی طرف جائیں، کیونکہ اس ویکیوم میں بلوچستان میں جہاں پہ آپ نے باپ پارٹی بنا لی اور یہ نیشنلسٹ پارٹیوں کو بالکل کونے میں کر دیا، کسی کو ہروا دیا، کسی کی سنی نہ گئی، کوئی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے نہ وفاق پہ یا وہاں پہ، تو وہ پھر اب وہاں پہ اس ویکیوم کو انتہا پسند گروپس نے کیپچر کر لیا ہے۔ اب ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ بہرحال سیاستدان ہے، اگر انہوں نے زندہ رہنا ہے تو یہ عوام کی ترجمانی کریں، اور یہ پھر اب اعتدال پسندی سے یہ انتہا پسندی کی طرف گامزن ہوں گے اگر ان سے بات چیت نہ گئی، ان کو الاؤ نہ کیا گیا۔ آج جو تھی وہ اپنی بات کرنا چاہ رہے تھے، شاید استعفیٰ نہ دیتے، ان کا جی میں نیشنل اسمبلی میں اپنا کیس پیش کرنا چاہ رہا تھا اور مجھے اجازت نہیں دی گئی، تو یہ جو ان کا جملہ ہے کہ اس سے بہتر ہے سیاست کے پکوڑے بیچ لینا بہتر ہے، تو یہ ایک بڑی سخت ہے۔